اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرہ پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو جو 4 ادوار ہے، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، چوتھا دور، اس پہ ڈفرنٹ صورتیں نازل ہوئی۔ پہلا دور کیا دور تھا؟ پہلا دور وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دم سے وحی کا آغاز ہونا شروع ہوا۔ تقریباً یہ 3 سال کا دور گزرا اور اس میں تقریباً 13 صورتیں نازل ہوئیں، یعنی آغاز نبوت سے لے کے 3 نبوی تک 3 سال تک پہلا دور چلتا رہا۔ خفیہ دور تھا، وہ ابتدائیہ خفیہ دور تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور میں کس طرح بتاؤں، اپنے لوگوں کو بتاؤں، کس کو بتاؤں۔ باہر تو بتانے کی نوبت ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ اپنے ہی لوگ اتنے خلاف ہو رہے تھے۔ تو یہ خفیہ دور کہہ لیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے سورہ علق نازل ہوئی، مدثر، مزمل کے اٹھو، فاتحہ بھی اسی میں نازل ہوئی، جو پہلا دور تھا مکے کا 3 سال کا۔ پھر آپ کو پتہ ہے تھوڑے عرصے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے سورہ ضحیٰ نازل کی، سبحان اللہ، سورہ الم نشرح نازل کی کہ ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا، اور اسی طرح چھوٹی موٹی سورہ عصر نازل ہوئی خسارے سے بچنے کے لیے کہ یہ خسارہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور مکے کا سٹارٹ ہوا، جو کہ اعلان عام، کہ اب اعلان ہو چکا تھا کہ دوسرے دور میں اوپن دعویٰ شروع ہو چکا تھا۔ اس میں یہ کتنے عرصے کا دور تھا؟ یہ تقریباً سمجھے 2 سال کا دور تھا، اور اس میں 42 سورہ نازل ہوئی۔ یہ بھی چھوٹی چھوٹی تھیں، اس میں بھی وہی تھا، توحید، رسالت، آخرت، چھوٹی چھوٹی تھیں۔ اس میں سورہ اخلاص نازل ہوئی، سورہ نبع، نازعات، زیادہ تر عبسہ، انشقاق، اعلی، یہ ساری وہ والی صورتیں تھیں جو کہ وہی آخرت کے بارے میں بتاتی تھی۔ آخری کے سمجھے جز امہ والی ساری صورتیں زیادہ تر مکی پیریڈ کی تھیں۔ اس کے بعد تیسرا دور آیا۔ تیسرا دور وہ تھا جب کہ بہت زیادہ ایٹراسٹیز، بہت زیادہ ظلم، بہت زیادہ، کیونکہ اب اور پھیلتا جا رہا تھا اسلام، اور یہ تقریباً 5 سال کا عرصہ کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے دور 3 سال، دوسرا دور 2 سال کا، تیسرا دور 5 سال کا تھا، جس میں تقریباً 22 صورتیں نازل ہوئیں۔ اور یہی وہ دور ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ دور تھا جس میں اب اسلام کو تو فوقیت ملتی جا رہی تھی، کیونکہ حضرت عمر فاروق اور حمزہ یہ 2 ایسی بڑی چٹانیں تھیں، بٹ اس کے علاوہ ظلم بھی اتنا ہی شدید ہوتا جا رہا تھا۔ تو یہ تقریباً تیسرا دور 5 سال کا۔ اب آیا آخری دور مکہ کا، جو کہ ظلم کی انتہا تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ معراج بھی چوتھے ہی دور میں ہوا۔ اس میں تقریباً 13 صورتیں نازل ہوئیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ٹوٹل 13 سال میں، مکے کے 13 سال میں تقریباً 90 صورتیں نازل ہوئیں، مضمون زیادہ تر سیم۔ اس کے بعد آیا مدینے کا دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب ہجرت کریں۔ اس کے بعد مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ بڑی بڑی، جس طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، طلاق، تحریم، احزاب۔ اور یہ کیوں یہ نازل ہوئیں؟ صرف 20-24 صورتیں، اتنی بڑی بڑی، کیونکہ اب فتوحات کا زمانہ تھا، اب اسلام بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا تھا۔ اب ہمیں اس رسالت اور آخرت، اور وہ تو تھوڑی تھوڑی تھی ہی، ظاہر ہر صورت میں یہ ہے، مگر موسٹلی جو اب مضمون تھا وہ تھا ریفارمیشنز، مدینے کی ریاست بنانی تھی، عائلی نظام کا پتہ ہونا تھا کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، میاں بیوی نے آپس میں کیسے رشتے بنانے ہیں، عسکری کا مطلب کہ جس طرح ہماری جنگی نظام، مال غنیمت کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا، سوسائٹی کس طرح عمل میں آئے گی، اس طرح کی جو چیزیں تھیں نا، وہ زیادہ تر مدینی پیریڈ میں صورتوں میں ہیں۔ تو الحمدللہ اکارڈنگ ٹو دا ریویلیشن، جسے کہتے ہیں نزولی اعتبار سے، اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کی بھی لسٹ ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کی لسٹ سے بھی چل سکتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مدثر، مزمل، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ۔ اچھا، اس وقت حضور پہ یہ ہو رہا تھا، اس وقت یہ حضور اتنا مشکل وقت تھا، اس وقت طائف کا زمانہ تھا، اس وقت ہجرت حبشہ تھی، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کا اپنا ایک مزہ ہے الحمدللہ۔
مگر ہم جو کریں گے وہ کمپائلیشن کے اعتبار سے کریں گے. واٹ از کمپائلیشن کے اعتبار سے؟ کمپائلیشن کے اعتبار سے کہتے ہیں کتابی ترتیب جو کہ ہمارے ہاتھوں میں مصحف آج ہے. تو وہ کیسے بنا؟ ہمارے ہاتھ میں مصحف کیسے آیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ صورت نازل ہو رہی تھی تو ہمارے ہاتھ میں سورہ فاتحہ پہلے کیسے آئی؟ انشاءاللہ یہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کریں گے کہ کتابی ترتیب کے مطابق قرآن کو ہم کیسے سمجھیں اور یہ کمپائلیشن کیسے ہوئی اور کون سی سٹوری ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے ہاتھ میں اور کس دور سے گزر کے یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں آیا.